दौलत के पुजारी क़ारून का वाक़या। तकब्बुर एक ऐसी सिफत है जो सिर्फ़ खालिक कायनात की शान के लायक है। मखलूक में से कोई भी इस सिफत का अहल नहीं। जिसने भी अल्लाह ताला की दी हुई किसी नेमत की वजह से तकब्बुर और गुरूर को अपनाया, अल्लाह ताला ने उसे निशान इबरत बना कर रख दिया। क़ारून मूसा के कौम में से था और उन पर तादी जुल्म करता था, और हमने उसको इतने खजाने दिए थे कि उनकी कुंजियाँ एक ताकतवर जमात को उठानी मुश्किल होती। जब उससे उसका कौम ने कहा कि इतरा मत, क्योंकि अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुमको अल्लाह ने अता फरमाया है उससे आखिरत की भलाई तलब कर, और दुनिया से अपना हिस्सा न भुला, और जैसी अल्लाह ने तुझसे भलाई की है वैसे तू भी लोगों से भलाई कर, और मुल्क में तालिब फसाद न बन, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। वो बोला, ये माल मुझे मेरी दानिश के ज़ोर से मिला है। क्या उसको मालूम नहीं कि अल्लाह ने इससे पहले बहुत सी उम्मतें हिलाक कर डालीं जो उससे कुव्वत में बढ़कर और जमीयत में बेशतर थीं, और गुनहगारों से उनके गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। फिर एक रोज़ क़ारून बड़ी आराइश ठाठ से अपनी कौम के सामने निकला। जो लोग दुनिया की ज़िंदगी के तालिब थे कहने लगे, जैसा माल व मता क़ारून को मिला है काश हमें भी ऐसा ही मिले, वो तो बड़ा ही साहिब नसीब है। और जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहने लगे कि तुम पर अफसोस, मोमिनों और नेककारों के लिए जो सवाब अल्लाह के यहाँ तैयार है वो कहीं बेहतर है, और वो सिर्फ सब्र करने वालों को ही मिलेगा। बस हमने क़ारून को और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया, तो अल्लाह के सिवा कोई जमात उसकी मददगार न हो सकी और न वो बदला ले सका। और वो लोग जो कल उसके रुतबे की तमन्ना करते थे सुबह को कहने लगे, हाय सामत, अल्लाह ही तो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह हम पर एहसान न करता तो हमें भी धंसा देता। हाय खराबी, काफिर निजात नहीं पा सकते। वो जो आखिरत का घर है हमने उसे उन लोगों के लिए तैयार कर रखा है जो ज़मीन में जुल्म व फ़साद का इरादा नहीं करते, और नेक अंजाम तो परहेज़गारों की का है। बयान करते हैं कि क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचा जात था। वो बहुत खुश सलहानी से तौरेत की तलावत करता था, इसलिए उसे मुनव्वर कहते थे। लेकिन ये अल्लाह का दुश्मन मुनाफिक बन गया, जैसे सामरी ने मुनाफिकत अख्तियार की थी और उसे अपनी दौलत पर घमंड तबाह कर दिया। बाज़ उलमा ने उसे हज़रत मूसा का चचा करार दिया है, ताहम अक्सर उलमा ने पहले कौल को तरजीह दी है। सहर बिन होश रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि उसने अपनी कौम पर बरतरी के इजहार के लिए मामूल से एक बास्ते ज़्यादा लंबे कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। उसके पास बहुत ज़्यादा खजाने थे, हत्ता कि उनकी चाबियाँ कभी अक्ल मर्दों की एक जमात बेमुश्किल उठाती थी। उसके कौम में से उसके खैर ख्वाह अफराद ने उसे नसीहत करते हुए कहा, इतरा मत, यानी अल्लाह ने तुझे जो दौलत दी है उस पर फ़ख्र न कर, और दूसरों को तहकीर करते हुए बरतरी का इजहार न कर। अल्लाह ताला इतराने वालों से मोहब्बत नहीं रखता, और जो कुछ अल्लाह ताला ने तुझे दे रखा है उसमें से आखिरत के घर की तलाश भी रख, यानी तुझे इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि आखिरत का सवाब हासिल करे, और अपने दीनवी हिस्से को भी न भूल, यानी अपने माल के ज़रिए से हलाल एशिया हासिल कर और पाक हलाल एशिया से लुत्फ़अंदोज़ हो। और जैसे अल्लाह ताला ने तेरे साथ एहसान किया है तू भी एहसान कर, यानी जिस तरह अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है तू भी अल्लाह के उन मखलूक पर एहसान कर। और मुल्क में फसाद का खावा न हो, यानी लोगों से बदसलूकी न कर और अल्लाह की नाफरमानी न कर, वरना वो तुझे सज़ा देगा और जो कुछ तुझे दिया है तुझसे वो सब कुछ छीन लेगा। यकीन मान कि अल्लाह मुफसदों को नापसंद करता है। इस वाजह दुरुस्त नसीहत के जवाब में क़ारून ने कहा, ये सब कुछ मुझे मेरी अपनी समझ की बिना ही पर दिया गया है, यानी मुझे तुम्हारी बात सुनने और तुम्हारी नसीहत सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे अल्लाह ने इतनी दौलत इसलिए दी है कि उसे मालूम है कि मैं इसका मुस्तहिक हूँ। अगर मैं अल्लाह की नज़र में प्यारा न होता तो वो मुझे ये सब कुछ न देता।
اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا، کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں غارت کر دیں جو اس سے بہت زیادہ قوت والی اور بہت بڑی جمع پونجی والی تھیں، اور گنہگاروں سے ان کے گناہوں کے باج پرس نہیں کی جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ گزشتہ اقوام میں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دیا تھا جو قارون سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مالدار اور زیادہ اولاد والے تھے۔ اگر قارون کی بات درست ہوتی تو ہم اس سے زیادہ مال رکھنے والوں کو سزا نہ دیتے، اس لیے اس کا مالدار ہونا ہمارا پیارا ہونے کی دلیل نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں، سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ہم ان کی بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس قارون پوری آزمائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا۔ آرائش سے مراد یہ ہے کہ وہ عمدہ لباس پہن کر عمدہ سواری پر نوکروں چاکروں کے ساتھ نکلا۔ دنیا کی چمک دمک کو اہمیت دینے والے لوگ اسے دیکھ کر رشک کرنے لگے اور تمنا کرنے لگے کہ انہیں بھی اس طرح کی شان و شوکت حاصل ہو، لیکن صحیح سوچ کے حامل عقل مند اور افراد ان کے یہ بات سن کر بولے، افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یعنی ان کو آخرت میں ملنے والے انعامات بہتر، عظیم، اعلیٰ اور باقی رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر والے ہوں، یعنی اس حقیر دنیا کی ظاہری چمک دمک دیکھنے کے بعد اس نصیحت کو وہی شخص قبول کر سکتا ہے، اور آخرت کے بلند مقامات کے حصول کی ہمت وہی کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے، اس کے دل کو قوت بخشے، اسے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسے منزل مقصود تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے فخر و تکبر اور قوم کے سامنے اس کے ٹھاٹ باٹ کے اظہار کا بیان کر کے فرمایا، ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک آدمی اپنا تہبند زمین تک لٹکا کر کھینچتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے دھسا دیا گیا، وہ قیامت تک زمین میں حرکت کرتا نیچے سے نیچے جاتا رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قارون نے ایک فاسق کو مال دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مجمع عام میں موسیٰ علیہ السلام سے کہے، آپ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس عورت نے اسی طرح کہہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے خوف سے کانپ گئے، چنانچہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر عورت سے قسم دے کر پوچھا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اس نے توبہ استغفار کرتے ہوئے کہا، مجھے قارون نے اس حرکت پر آمادہ کیا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ میں گر کر قارون کے خلاف بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعہ سے فرمایا کہ میں زمین کو حکم دے دیا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے اور اس کے محلات کو نگل جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ قارون پوری سج دھج کے ساتھ قوم کے سامنے آیا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو آپ قوم کو اللہ کے ایام و سچے تاریخی واقعات سنا کر نصیحت فرما رہے تھے۔ لوگوں نے اسے دیکھا تو بہت سے افراد ادھر ہی دیکھتے رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلا کر فرمایا، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا، موسیٰ، اگر آپ کو مجھ پر نبوت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو میں مال کی وجہ سے آپ سے افضل ہوں۔ آپ پسند کریں تو ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام میدان میں نکلے، قارون اپنے لوگوں کے ساتھ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم دعا کرو گے یا میں دعا کروں؟ اس نے کہا، میں دعا کروں گا۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی، لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب میں دعا کروں؟ اس نے کہا، کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، زمین کو حکم دے کہ آج میری اطاعت کرے۔ اللہ نے وحی کی کہ میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، انہیں پکڑ لے۔ زمین نے ان سب قارون اور اس کے ساتھیوں کو
قدموں تک پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا انہیں پکڑ لے۔ زمین نے انہیں گھٹنوں تک پکڑ لیا، اس کے بعد وہ کندھوں تک دھنس گئے۔ پھر فرمایا ان کے خزانہ اور مال و دولت کو بھی لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ حاضر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا زمین کے اندر چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ سب نظروں سے اوجھل ہو گئے اور اوپر سے زمین ہموار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی مدد نہ کر سکی، نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا، یعنی نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا، نہ کوئی اس کی مدد کے لیے کچھ کر سکا۔ جیسے دوسرے مقام پر ارشاد ہے جب وہ زمین میں غرق ہو گیا، اس کے محلات اور مال و دولت سب ختم ہو گئے، تب وہ جیسی دولت کی تمنا کرنے والے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا جو اپنے بندوں کے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، جسے اس جہاں میں خوشی نصیب ہوئی وہی قابل رزق ہے، اور جو وہاں محروم رہا وہی قابل صدا افسوس ہے۔ لیکن یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں پرہیزگاروں کے لیے نہایت عمدہ انجام ہے۔ یہ واقعہ غالباً اس دور میں پیش آیا جب بنی اسرائیل ابھی مصر سے نہیں نکلے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا، اور گھر سے بظاہر عمارت ہے مراد۔ البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ میدان طیب میں پیش آیا ہو، اس صورت میں گھر سے مراد وہ جگہ ہوگی جہاں اس کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر قارون کی مذمت کی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، اور قارون، فرعون، حامان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا، ان میں سے بعض کو زور اور زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ زمین میں پھر دھسا دیا جانے والا تو قارون تھا، اور غرق ہونے والے فرعون، حامان اور ان کا لشکر تھے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص اس کی محافظت کرے گا یہ قیامت کے دن اس کے لیے نور، دلیل اور باعث نجات بن جائے گی، اور جس نے اس کی محافظت نہ کی یہ قیامت کے دن اس کے لیے نہ نور بنے گی، نہ دلیل، نہ نجات کا باعث۔ وہ شخص قیامت کے دن قارون اور فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ پڑھائی میں کہیں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بھولیے گا مت۔